جب آپ چڑچڑے پن کے اندر مبتلا ہوں تو پہلا پوائنٹ آپ کہیں گے کہ یہ میرا وہ چڑچڑا پن ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چڑچڑا پن ہے۔ اور دوسری بات کہ میرے دماغ نے چڑچڑا پن غلطی سے سیکھ لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو مجھے اصل کرنا تھا اس وقت اور میں چڑچڑا ہو کے بیٹھ۔ ہاں بالکل، حتیٰ کہ جو زیادہ سخت قسم کے امراض ہیں جیسے او سی ڈی یا اس طرح کا کوئی کام جو کہ obsessive compulsive disorders میں آتا ہے تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، میرا غصہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں۔ جیسے کبھی کوئی لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور پولیس چھاپا مار لے اور بندے کو پکڑ لے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ اوہ تو کی کر رہے؟ کہتا ہے میں نہیں سکھا رہا۔ کبھی ایسا کبھی موقع پیش آیا زندگی میں؟ کبھی نہیں۔ جب مطلب بندہ کہتا نہیں میں نہیں کر رہا تھا، یہ موقع آتا رہتا ہے گھر میں جب بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ آ جاتے ہیں تو ایک بچہ بیچ میں کہتا ہے میں نہیں کر رہا تھا بالکل ٹھیک۔ تو آپ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس غصے سے ایک ڈیٹیچمنٹ میں لے جاتے ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ جڑا ہوا محسوس نہیں کرنا چاہتے، آپ اسے الگ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلطی سے سیکھ لیا تھا۔ اور تیسری بات کہ آپ جو کام کرنے جا رہے تھے اس کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور غصے کو یا چڑچڑے پن کو یا رنج کو یا ڈپریشن کو آپ کہتے ہیں تمہیں میں بعد میں ڈیل کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی کاؤنٹر پہ کھڑے ہوں اور آپ بالکل کاؤنٹر پہ بالکل پہنچ گئے ہوں اور آپ کو کہے کاؤنٹر والا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، میں جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اس کو پہلے نپٹا لوں، میں پھر آپ کو نپٹاؤں گا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ جب کسی کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ زیادہ قربت کی نشانی ہے۔ تو اس طرح جب آپ کہتے ہیں کہ رنج تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے یہ کام پہلے کرنا ہے، تمہیں میں بعد میں دیکھتا ہوں، تو آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک رنج کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ کو ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی پرائرٹی، آپ چار میسیج دیتے ہیں آپ اپنے دماغ کو۔ پہلا میسیج آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے، اور آپ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ یہ میری نمائندگی نہیں کرتا، یہ مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتا، یہ جو غصہ ہے یہ میری نمائندگی نہیں کرتا، دس از ناٹ می۔ اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں یہ میں نے غلطی سے سیکھ لیا، تو برین کو دوسرا میسیج چلا گیا کہ آپ اس چیز کو تصدیق نہیں کر رہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ارد گرد کے ماحول سے اس کو سیکھ لیا۔ تیسرا، آپ ترجیح دیتے ہیں کسی اچھے کام کو جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ کے تھنگس ٹو ڈو میں سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت آپ کریں، اور وہ اچھا کام جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دی، تو آپ کے دماغ کو میسیج دیا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے اور کون سی چیز آپ نہیں کرنا چاہتے، تو دماغ میسیجز وصول کر رہا ہے۔ چوتھا، جب آپ یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں، یعنی ریوارڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اور دماغ کو میسیج دیتے ہیں کہ شاباش تم نے میرا کہا مانا۔ کیونکہ مائنڈ جب دماغ سے کام لیتا ہے اور دماغ اس کی تابعداری کرتا ہے تو پھر مائنڈ کا کام ہے کہ دماغ کو شاباش دینا۔ جیسے آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں، کسی بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کوئی کام کر دیتا ہے تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ بھی آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو، کرتا رہے آئندہ بھی۔ چار میسیج جو ہیں یہ جو برین کو آپ دیتے ہیں اور ریپیٹڈلی دیتے ہیں، دن میں کئی دفعہ دیتے ہیں۔ آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تم
तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।